صرف ادب پر دو واقعات آپ کو سنا. ادب پر اللہ کیا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کے دعوت دی، کلمہ پڑھ. تو فرعون کلمہ پڑھنے کی بجائے مقابلے پر آ گیا کہ اللہ آپ اگر نبی ہو تو دلیل دو. موسیٰ علیہ السلام نے دو معجزے دکھائے. ایک معجزہ اپنا عصا پھینکا تو سانپ بن گیا، اور اس سانپ نے فرعون کے محل کو یوں منہ میں لے ڈر گیا. دوسرا انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور سامنے کیا تو سفید ہو گیا. بجائے کہ فرعون ایمان لاتا موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتا، اس نے آگے سے کہا اچھا یہ تو جادو ہے، میں تیرا مقابلہ کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے 70,000 جادوگر جمع کیے، پوری اپنی بادشاہی سے. انہیں لالچیں بھی دیں، انہیں آفریں بھی دیں. پر وہ آگے نظر آئے. جب وہ میدان میں آئے مقابلے کے وقت تو آمنا سامنا جب ہوا، اس موقع پر 70,000 جادوگروں کے سردار نے موسیٰ علیہ السلام سے ادباً کہا کہ پہلے آپ اس کو پھینکیے، پہلے آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، پہلے آپ اپنے جادو کو ظاہر کیجیے. یہ ان جادوگروں کے سرداروں نے کہا، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ جو ہمارے پاس جادو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جادو ہے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ نبی کی طاقت کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو بھی جادو سمجھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے تم ڈالو. یہ جو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ڈالیے، آپ اپنے ہاتھ کو ڈال کے اپنے فن کا مظاہرہ کیجیے، ادباً کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب سے کہا، ادب کی وجہ سے کہا. اس میں ان کا ادب تھا. اللہ جل جلالہ کی ذات نے جادوگر ہو کر بھی اللہ نے 70 کے 70,000 کو ایمان دے کیا دے دیا ایمان. اور جادو کفر ہے. جادو کی جتنی قسمیں بھی ہیں تمام میں کفر ہے. اور وہ بڑے بڑے جادوگر اور بڑے بڑے کافر تھے، لیکن اتنے بڑے بڑے کافروں کو ایک ہی لمحے کے اندر ہدایت مل گئی. اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ ادب. کیا چیز تھی؟ ادب. تو ایمان کی دولت سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں. سب سے بڑی دولت ایمان. اتنی بڑی دولت اللہ نے عطا کر دی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والوں کو موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی. اگر آج کا طالب علم بھی اپنے والدین اور اساتذہ کا اگر ادب کرے گا، اللہ جل جلالہ کی ذات اس کو بھی روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے بڑھا. ایک بات کا اور سنو، ادب پر اور یہ بات توجہ سے سنیں. نبی علیہ السلام کی یوں مجلس لگی ہوئی، آپ کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے سوال کیا بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جو انسان کے ساتھ مشابہ ہے. یہ سوال تھا نبی علیہ السلام. تمام صحابہ خاموش ہوئے، کسی نے جواب نہیں دیا. آپ علیہ السلام نے خود جواب دیا تو کھجور ہے. انسان کا سر کاٹو تو انسان مر جاتا ہے، کھجور کا بھی اوپر سے اگر سر کاٹو تو کھجور خشک ہوتی ہے. باقی درختوں کے اوپر سے کاٹ بھی دیتے ہو تو نیچے سے اور ٹہنیاں نکل آتی ہیں، پھر دوبارہ وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے. کھجور کو اگر اس کا سر اوپر سے کاٹ دو گے وہ خشک ہو جائے گا، وہ دوبارہ ہرا نہیں. آپ علیہ السلام کے بتانے کے بعد مجلس برخاست ہو اٹھ کے ختم ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر اس مجلس میں بیٹھے. انہوں نے اپنے ابا سے کہا ابا جی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مجھے جواب آتا. آپ نے سوال کیا کہ کون سا درخت ہے جو انسان کے مشابہ ہے.
مجھے اس کا جواب آتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ فرمایا بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان بڑوں کے ادب میں چھوٹا نہیں بولا تاکہ بڑوں کی بےکرا بڑے بڑے بیٹھے کبار صحابہ، کبار کے معنی بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی موجودگی میں بچہ تھا، میں بولتا تو ان کے ادب کے خلاف تھا، میں نے جواب جاننے کے باوجود کیا کر دیا؟ خاموشی کر لی ادب کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل جلالہ کی ذات میں تمام جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ سنت کا علم ان کو، سب سے زیادہ سنت کا علم ان کو۔ اس لیے بچوں اگر یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں خوشبخت ہوں ہدایت کی نعمت کے ساتھ، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوں اس کے لیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اساتذہ کی دعائیں لیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم والدین کی دعائیں لیں، اس کا پہلا قدم ادب ہے۔ اس کا پہلا قدم کیا ہے؟ دوسری بات، مدرسے میں اور سکول کالج میں فرق کیا ہے؟ صحابہ اپنا اپنا فرق ہے، وردی اپنی اپنی ہے، فرق ہے، بلڈنگوں کا طرز اپنا اپنا ہے، ہم چٹائی والے ہیں وہ کرسی والے ہیں، بڑا بڑا فرق ہے۔ ان سارے فرقوں کے باوجود مرکزی اور پہلا فرق سکول اور کالج اور مدرسے کا یہ ہے کہ مدرسے کا سب سے پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ ادب ہوتا ہے۔ سکول اور کالج کا پہلا سبق ہوتا ہے بے باکی۔ مدرسے میں پہلا سبق کیا سکھایا جاتا ہے؟ ادب۔ اور سکول اور کالج میں سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ اپنا حق لینے کے لیے بولو، کوئی بھی تمہارے سامنے اپنا حق لینے کے لیے بولو۔ یہ جو تربیت کی جاتی ہے اس میں چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹ جاتا ہے، اس میں استاد اور شاگرد کا فرق مٹ جاتا ہے۔ مدرسے کی بنیاد سب سے پہلے کس پہ رکھی گئی ہے؟ دو چیزوں پہ رکھی گئی ہے، ادب پہ رکھی گئی اور اخلاص پہ۔ ادب پہ رکھی گئی اور اخلاص پہ۔ تو لہٰذا اگر کچھ پانا چاہتے ہو اپنے رب سے، اپنے رب کے خزانوں سے، اس کے لیے ادب کرو۔ آخری بات سنو بچوں، ایک بات سنو، علم ایک روحانی چیز ہے، نظر آنے والی نہیں۔ ہم جو سارے بیٹھے ہیں ان میں کوئی شروع میں قاعدہ پڑھ رہا ہوگا،